بها سخطه إلى يوم يلقاه. جو کوئی بندہ اپنی زبان سے ایسی لفظ نکالتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، ما يدل ان تبلغ ما بلغت، اور انہیں یہ گمان ہی نہ ہو کہ وہ بات کہاں تک پہنچی ہو، یہ سمجھ ہی نہ ہو کہ وہ بات کہاں تک پہنچی ہے. یکتب اللہ بها رضوانہ الی یوم یلقاہ، اللہ تعالیٰ اس کی رضامندی کو لکھ لیتا ہے اس قیامت کے دن کے لیے. ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يدل ان تبلغ ما بلغ. اور جو کوئی بندہ اپنی زبان سے ایسی لفظ نکالتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، ما يدل ان تبلغ ما بلغ، اور انہیں وہ گمان بھی نہ ہو کہ وہ بات کہاں تک پہنچی ہے. یکتب اللہ بها سخطه الى یوم یلقاہ، اللہ تعالیٰ اس کی ناراضگی کو لکھ لیتا ہے اس قیامت کے دن کے لیے. یہ انسان کی زبان کی لفظ کی اہمیت ہے. زبان کی آفتوں میں سے پہلی آفت غیبت ہے، جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہے. اسے گناہ ہی نہیں سمجھتے. یہ غیبت محفلوں کا برکت ہے. جس محفل میں غیبت نہ ہو اس محفل کو ہم ناقص و نامکمل سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتدرون ما الغیبہ؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، ذکرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے سوال کرتے ہیں، اتدرون ما الغیبہ؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں، قالوا واللہ ورسولہ عالم. صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذکرک اخاک بما یکرہ، قیل افرأیت ان کان فیہ فقد اغتبتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ. تم اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جسے وہ سن کر کراہت محسوس کرے، جسے وہ سن کر ناپسند کرے. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تو تو نے اس کی غیبت کی. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ، اور اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان باندھا. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اے ایمان والو، بعض گمان سے بچے. ان بعد الظن اثم، بعض گمان گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرے. ولا يغتب بعضكم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مردے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرو گے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے کھانا پسند نہیں کرو. ایک وہ انسان جو اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے اور دوسرا وہ انسان جو اپنے بھائی کے گوشت کو کھاتا ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن مسلمان اپنے بھائی کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کریں گے، لیکن کسی کی غیبت کرنا ضرور پسند کریں گے. ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کے گوشت کو کھایا یعنی اس کی غیبت کی، قرب لہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے قریب کر دیں گے اور کہا جائے گا، یقال لہ کلہ میتا، ان سے کہا جائے گا کہ تم اس مردے کو کھاؤ، کما اکلتہ حیا، جس طریقے سے تم اسے زندے میں کھایا کرتا تھا، جس طریقے سے تم اس کی غیبتیں کیا کرتا تھا. غیبت کرنا بہت بری چیز ہے اور اس کا انجام بھی بہت خوفناک و دردناک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لما عرضوا بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمسون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس
ويقعون في أعراضهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم کے ساتھ گزرتے ہیں لهم أذفار من نحاس جس کے ناخن تانبے کے تھے يخمسون وجوههم وصدورهم جو اپنے سینے اور چہرے کو نوچ رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی گوشت کو کھایا کرتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبتیں کیا کرتا تھا. اسی وجہ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ اور لوگوں کی عزتوں پر حملہ کیا کرتا تھا ان کی غیبتیں کیا کرتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ فرمایا تھا إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ تمہارا خون تمہارا مال اور تمہاری عزت تم پر حرام ہے. تم کسی کی مان کو سلب نہیں کر سکتے. تم کسی کی عزت کی پامال نہیں کر سکتے. تم کسی کو بلا وجہ مار نہیں سکتے. یہ تم پر حرام ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے تو وہاں دیکھا کہ غیبت کرنے والوں کو یعنی کچھ لوگوں کو تنور کی آگ میں جلایا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنور کی آگ کی کیفیت و حالت کو بتاتے ہیں کہ وہ ایسی آگ ہے کہ جب اس کا لپٹ اوپر آتی ہے تو تمام آدمی اس آگ کے ساتھ ساتھ اوپر آ جاتے ہیں اور جب اس آگ کی لپٹ نیچے آتی ہے تو تمام آدمی اس کے ساتھ اندر آ جاتے ہیں. یہ غیبت کی خطرناکی ہے جو کسی کی عزت کو حملہ کرتا ہے کسی کی غیبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے دن ایسی آگ میں جلائیں گے. جو کوئی شخص غیبت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اور دیگر نیک اعمال کرتا ہے ان کی نہ نماز قبول ہوگی نہ روزہ قبول کیے جائیں گے اور نہ نیک اعمال قبول ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے خبر دیا کہ ایک ایسی عورت ہے جو رات میں تہجد پڑھتی ہے دن میں روزہ رکھتی ہے اور دیگر نیک اعمال کرتی ہے لیکن اس کی زبان سے اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہے. اس کی زبان سے اس کے ارد گرد کے لوگ محفوظ نہیں ہے. اس کی زبان سے اس کے رشتہ دار محفوظ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کہتے ہیں لا خیر فیہ اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. یا من اہل النار وہ جہنم والوں میں سے ہے وہ جہنمی ہے. اور ایک ایسی عورت جو فرض نماز پڑھتی ہے زیادہ قیام نہیں کرتی زیادہ عبادات نہیں کرتی لیکن اس کی زبان سے اس کی پڑوسی محفوظ ہے. اس کی زبان سے اس کے ارد گرد کے لوگ محفوظ ہے. اس کی زبان سے اس کے رشتہ دار محفوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے طور پر کہتے ہیں یا من اہل الجنت وہ جنت والوں سے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بڑے محدث تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کسی شخص نے اس کی غیبت کی اس کے بارے میں برا بھلا کہا اس کی شان میں گستاخی کی. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انہیں تحفہ بھجواتے ہیں کہ تمہیں غیبت کرنے کے بدلے میں انہیں تحفہ بھجواتے ہیں. ایک آدمی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی آپ کے بارے میں غیبت کر رہا تھا آپ کے بارے میں آپ کی برائی کر رہا تھا آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ انہیں تحفہ بھجواتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب وہ میری غیبتیں کر رہا تھا جب وہ میری برائی کر رہا تھا تو میرے نامۂ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو رہا تھا. غیبت کر کے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے ہمیں ہمیشہ نقصان ملے گا ہم جس کسی مسلمان کی غیبت کریں. عائشہ رضی اللہ عنہا صفیہ رضی اللہ عنہا کو کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی صرف اتنی سی بات کہی تھی کہ وہ پست قد اور ناٹی عورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لقد قلت کلمة لو قصصت بالماء البحر لمزجته تو نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے لمزجته تو وہ کڑوی ہو جائے گی.
کتنی سخت ہے غیبت کرنا، اتنا سخت ہے کسی کے عیب کو نکالنا۔ آج ہم اپنے عیب سے بے خبر ہیں اور دوسرے کے عیب پر نظر رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یا معاشر من آمن بالإنسان ولم يدخل الإيمان قلبه لا تقطعوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عوراته ومن يتبع الله عوراته يفتح ولو في بيته۔ ایسی جماعت جو ایمان کی دعویٰ کرتی ہو، لم يدخل الإيمان قلبه، تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہے، لا تقطعوا المسلمین، تم مسلمانوں کی غیبتیں نہ کرنا، ولا تتبعوا عوراتهم، اور ان کے عیبوں کا تلاش نہ کرنا، فإنه من اتبع عوراتهم، اور جو شخص کسی کے عیب کا تلاش کرتا ہے، يتبع الله عوراتہ، اللہ تعالیٰ اس کی عیب کو تلاش کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کی عیب کا تلاش کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، نہ اس کی کوئی گھر میں عزت ہوتی ہے نہ باہر عزت کی جاتی ہے۔ سوچ سمجھ کر ہم کسی کی، آپ لوگ کسی کی عزت پر حملہ کریں یا کسی کی غیبتیں کریں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ عزیز تیری مثال ایسی ہے کہ تیرے بدن پر سانپ کو بچھو بیٹھا ہو تو اس سے بے خبر رہے گا، لیکن اگر دوسرے شخص کے بدن پر مکھی بھی بیٹھی ہو تو اس سے باخبر رہے گا، تو اسے خبر رکھنے والا رہے گا۔ جو آج ہمارے معاشرے میں یہی حالات بن چکی ہے، آج اپنے عیب کو نہیں پہچانتے اور دوسرے کے غیبت کر کے ان کی عزت کو بحال کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ مسلمان نہیں جو اپنی زبان کے ذریعے کسی دوسرے کو ایذا پہنچاتا ہے، اپنی زبان کے ذریعے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جو دوسرے مسلمانوں کو اپنی زبان اور اپنی قوت کے ذریعے محفوظ رکھے۔ اور ابن آدم، زیادہ تر لوگ زبان کے ذریعے گناہ کرتے ہیں، زبان کے ذریعے خطا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اکثر خطایا ابن آدم فی لسانی، اکثر ابن آدم کی اولاد زبان کے ذریعے گناہ کرتا ہے، زبان کے ذریعے خطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ فلیقل خیرا، او من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، جو کوئی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، چاہیے کہ وہ اچھی بات چیت کرے، اچھی گفتگو کرے، اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو اور اگر اس کی وہ قوت نہ ہو، او لیصمت، تو وہ خاموشی اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے اپنے آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیا۔ زبان کی آفتوں میں سے دوسری آفت ہے جھوٹ بولنا، جو آج ہم بہت معمولی سا چیز سمجھ رہے ہیں۔ آج ہماری گفتگو میں، آج ہماری بول چال میں زیادہ تر جھوٹ شامل ہوتی ہے، جبکہ جھوٹ بولنا منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن منافق کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو جھوٹ بولنے سے تاکیدی طور پر منع کیا ہے۔ یاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور فإن الفجور یہدی الی الجہنم، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر فإن البر یہدی الی الجنة، کہ تم جھوٹ سے بچو، جھوٹ فسق و فجور کی طرف ہدایت دینے والی ہے، فإن الفجور یہدی الی النار، اور فسق و فجور جہنم کی طرف ہدایت دینے والی ہے۔ علیکم بالصدق، تم پر سچی باتیں ہیں، فإن الصدق یہدی الی البر، اور سچائی بھلائی کی طرف حکم دینے والی ہے، فإن البر یہدی الی الجنة، اور بھلائی جنت کی طرف حکم دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عليم۔ تم اپنی زبان کے ذریعے جھوٹ
نہ بولو اور اس کی بنا پر یہ نہ کہنا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، لتفتروا علی اللہ الکذب، تاکہ تم جھوٹ کے ذریعے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کے ذریعے بہتان باندھتا ہے، لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ متاع قلیل، ان کے لیے تھوڑے فائدہ ہے، وہ جھوٹ بول کر دنیا میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہے لیکن آخرت میں نہیں بچا سکتا۔ لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغیر الحق، کہہ دیجئے میرے رب نے فاحش چیزوں کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ پوشیدہ گناہ ہو یا چاہے وہ پوشیدہ بغاوت ہو، چاہے وہ ظاہری گناہ ہو یا ظاہری بغاوت ہو، ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے حرام قرار دیا ہے۔ ہم اپنے ارادوں پر جھوٹ کا سہارا نہیں لے سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑے گناہ کے بارے میں خبر دیتے ہیں، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دے دوں؟ اور فرماتے ہیں الشرک باللہ وعقوق الوالدین، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور، الا وقول الزور وشہادۃ الزور۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور دوسرا حقوق الوالدین، اللہ والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا، اور الا وقول الزور وشہادۃ الزور، جھوٹ بولنا اور جھوٹی باتوں پر گواہی دینا۔ اس جملے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کہا تھا۔ یہ سب سے بڑی گناہ میں شامل ہے، اور جو آج ہم لوگ انہیں بہت معمولی سا چیز سمجھ لیے۔ معاذ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کف علیک ھذا، تم اس زبان کو کنٹرول کر لو، تم اس زبان پر قابو پا لو۔ الا هل يكب الناس الا حسائد، هل يكب الناس على وجوههم في النار الا حصائد السنتهم، زیادہ تر لوگ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے ہوگا، اپنی زبان کی صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ہوگا۔ اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اچھی بات چیت کرتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وَوَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَرَّ مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس نے زبان کی برائیوں سے اللہ تعالیٰ جس کو زبان کی برائیوں سے بچا لیا، شرمگاہ کی برائیوں سے بچا لیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اور دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین رجلیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو کوئی مجھے ضمانت دے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی، اضمن لہ الجنہ، ہم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ جو اللہ میں سے جو کوئی غیبت کر کے آپس میں اختلاف پھیلاتے ہیں، یا اللہ اختلافات کو ختم کرنے کی توفیق دے اور ان کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ ہم میں سے جو بے نمازی ہے، یا اللہ تو انہیں نمازی بنا۔ یا اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہے، یا اللہ تو اسے روزگاری عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، یا اللہ تو اسے شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم الف بين قلوب المسلمين واصلح ذات بينهم يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.